تو پیچھے سے ساس، نند اور ایک ساس کا وہ کزن جو کہ لاہور سے ہی نکلا تھا سیالکوٹ کے لیے اپنی لالچ میں، تینوں نے مل کر اس کو دبوچ لیا۔ اور یہ سارا منظر جو دیکھ رہا تھا وہ اس خاتون کا بیٹا تھا، اپنی بہو کو بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ قتل کس وجہ سے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور قتل ہوا کس حالت میں ہے وہ بھی ذرا دل تھام کر آپ لوگ سنیں، کیونکہ یہ بڑی بے رحمی کے ساتھ، شفاقیت کے ساتھ قتل کرنے کا جو منصوبہ ان کا بنا تھا وہ ایک انڈین ڈرامے کو دیکھ کر ہی بنا تھا۔ اس کا اعتراف ساس، نند اور ان کا ساتھ جو تیسرا شخص تھا، ان تینوں نے مل کر زارا کو قتل کرنے کے بعد اس کا چہرہ بھی جھلسا دیا گیا، آگ لگا دی گئی اس کے چہرے کو تاکہ پہچان میں نہ آ سکے زارا۔ پھر اس کے بعد اس کے ٹانگوں کو، اس کے بازوؤں کو، اس کے سر کو علیحدہ کر دیا گیا، مطلب اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ زارا کی لاش کو جو کہ ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، اس کو بوری میں بند کر کر ایک گندی نالی میں لے جا کر بہا دیا گیا، کیونکہ ہم لوگ بچپن سے یہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا زندہ، لیکن یہ ان جاہلوں سے بھی بدتر جاہل ہیں، جنہوں یہ تو کوئی سائیکوپیتھک جو لوگ ہوتے ہیں وہی ایسا کر سکتے ہیں، کوئی سائیکوپیتھ ہی ہوگا جو اتنی بے دردی سے کسی کو مار کر اس کی ٹکڑے کر کے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں موویز میں ہالی ووڈ کی، وہ سارا سین ہوا ہے۔ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ اس کا قتل اس حالت میں ہوا ہے جب وہ حاملہ تھی، مطلب دو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے وہاں پر اس ٹائم۔ اور تیسرا اس کا بیٹا، زارا کا بیٹا دیکھ رہا تھا، اس پر بھی بہت برا اثر گزرا ہے، اور اپنے بیٹے کا گھر بھی تباہ کیا اس ساس نے اور اس نند نے مل کر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا میزبان محمد جان عالم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو نمائندہ۔ جی تو کافی ٹائم سے میں ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا، کسی بھی انسیڈنٹ پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں کافی مصروف تھا اپنی اسٹڈیز پر اور اپنے دفتری امور پر۔ لیکن ابھی فی الحال میں مجبور ہو چکا ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھل کر ذرا بتا سکوں کہ گزشتہ دنوں میں جو قتل کی ایک دل دہلا دینے والی اور پیروں تلے زمین نکال دینے والا واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں سے تفصیل سے بات کروں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں میں سیالکوٹ ڈسکہ میں قتل کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کو دیکھ کر، جس کو بتا کر آپ لوگوں کو خود احساس ہوگا کہ شاید آپ لوگوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے یہ واقعہ ہے بھی اتنا دل دہلا دینے والا، انسانیت سوز واقعہ ہے کہ ہم لوگ انسان ہوتے ہوئے شرمندہ ہیں۔ کیوں شرمندہ ہیں؟ کیونکہ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر آپ کے گھر کوئی بیٹی آتی تھی بیاہ کر، آپ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ آپ اس کا خیال رکھیں، اس کے حقوق پورے ادا کریں، اس کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ظاہری بات ہے نا، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی لڑکی بیاہ کر آتی ہے، لیکن اگر وہی خاندان اس لڑکی کی جان کا دشمن بن جائے اور اس کے ساتھ وہ کر ڈالے جو ایک عام انسان اپنے وہم و گمان میں نہیں لا سکتا، اور انسانیت سے گرا ہوا ایک ایسا درجہ ہو جو آپ کو حیوان سے بھی بدتر بنا دے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں اس پر؟ ایک افسوس ہی ہے نا، ایک غصہ ہی ہے، اور اللہ پاک بھی پھر ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک لازماً پہنچاتا ہے۔ خیر، پوائنٹ پر آتا ہوں اپنے۔ ڈسکہ میں ساس، نند اور ساس کے کزن، تین لوگوں نے مل کر اپنی بہو کو بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ قتل کس وجہ سے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور قتل ہوا کس حالت میں ہے وہ بھی ذرا دل تھام کر آپ لوگ سنیں۔ دوران نماز جب وہ سجدے میں گئیں، وہ خاتون جن کا قتل ہوا ہے بڑی بے دردی سے، جن کی عمر 30 سے 35 کے درمیان ہی ہونی ہے بامشکل،
جب وہ نماز کی حالت میں سجدے کو پہنچی تو پیچھے سے ساس، نند اور ایک ساس کا وہ کزن جو کہ لاہور سے ہی نکلا تھا سیالکوٹ کے لیے اپنی لالچ میں، تینوں نے مل کر اس کو دبوچ لیا۔ اور یہ سارا منظر جو دیکھ رہا تھا وہ اس خاتون کا بیٹا تھا۔ خاتون کا نام زارا تھا۔ اب وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ یہ سارا منظر دیکھ کر پہلے تو سکتے میں آ گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی عمر کتنی ہونی ہے، بامشکل سال 2 سال یا حدرجہ 3 سال تک ہونی ہے۔ وہ سارا منظر دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھا، جذباتی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کو دبوچ لیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر تکیہ رکھ دیا گیا ساس کی جانب سے اس عورت پر جو نماز پڑھ رہی تھی۔ تکیہ رکھنے کے بعد جب اس پر دبایا گیا اس کے منہ کے اوپر تکیے کو، تو ان شارٹ اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی۔ کیونکہ جب آپ تکیہ رکھتے ہیں کسی کے اوپر، کسی کے فیس پر، اور اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں پورا، اور یہ خالی دباؤ ساس نے ہی نہیں ڈالا تھا، نند بھی تھی، اور پیچھے سے اس کی ٹانگوں کو اور بازوؤں کو اطلاع کے مطابق وہ ساس کے کزن نے پکڑا۔ اس خبیث انسان کا نام تھا نوید، جو لاہور سے سیالکوٹ کے لیے نکلا تھا۔ ان تینوں نے مل کر اس کو وہیں پر مار ڈالا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اور یہ قتل کرنے کی ساری لرزہ خیز واردات جو ہے ایک انڈین ڈرامے سے سیکھی گئی ہے اطلاع کے مطابق، کیونکہ یہ بڑی بے رحمی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ قتل کرنے کا جو منصوبہ ان کا بنا تھا وہ ایک انڈین ڈرامے کو دیکھ کر ہی بنا تھا۔ اس کا اعتراف ساس، نند اور ان کا ساتھ جو تیسرا شخص تھا ان تینوں نے مل کر کیا۔ اطلاع کے مطابق پولیس نے گرفتار کر لیا ہوا تھا اس واقعے کے بعد ساس کو بھی، نند کو بھی، اور اس کے علاوہ وہ تیسرا نوید کو بھی۔ تینوں نے اعتراف جرم کیا کہ ہم نے مل کر اس کو جان سے مارا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہ بنی ہے کہ اس ساس کا بیٹا، مطلب سگرا بی بی نام ہے ان کا۔ اب آپ نام سے دیکھیں کہ نام سگرا ہے اور کام جلادوں والے ہیں، مطلب اپنے نام کا بھی لحاظ نہیں کیا انہوں نے۔ اور ایک بدبخت خاتون ہے جنہوں نے اس طریقے سے اپنے ہی بیٹے کا گھر تباہ کیا ہے۔ وجہ یہ بتائیے اس کو جان سے مارنے کی کہ میرا بیٹا اس کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ میں ٹھیک ہو گیا، سعودی عرب میں وہ رہتے ہیں، وہاں ان کا کام ہے سارا، اور کچھ سال قبل شاید ان کو سعودی عرب بھی لے کر گئے تھے، لیکن یہ بات سگرا بی بی کو ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ ساس اور نند کا یہ کہنا تھا کہ وہ سارا خیال اپنی بیوی کا رکھتا تھا، اس کو پیسے بھیجتا تھا، ہمیں بھی پیسے بھیجتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پپٹ بن کر ہمارے ہی کہنے پر ہم جیسا کہیں ویسا کرے، اور اپنی بیوی کا بالکل بھی خیال نہ رکھے، کیونکہ زارا سے وہ کافی زیادہ محبت بھی کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا، اور خیال ظاہری بات رکھنا ہی تھا، کیونکہ ایک تو اس کی وہ بیوی تھی، دوسرا یہ کہ وہ حاملہ بھی تھی۔ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ اس کا قتل اس حالت میں ہوا ہے جب وہ حاملہ تھی، مطلب 2 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے وہاں پر اس ٹائم۔ اور تیسرا اس کا بیٹا، زارا کا بیٹا دیکھ رہا تھا، اس پر بھی بہت برا اثر گزرا ہے، اس کی بھی مینٹل کنڈیشن اس وقت درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک بندہ جو ایسا منظر دیکھ لے اس کی ذہنی حالت کیا ہونی ہے، اس کی نفسیاتی حالت کیا ہونی ہے، اس کے اندر نفسیاتی پیچیدگیاں آئیں گی ہی آئیں گی۔ اور اپنے بیٹے کا گھر بھی تباہ کیا اس ساس نے اور اس نند نے مل کر۔ تیسرا وہ بھی اپنے لالچ میں آ کر، لالچ اس کو یہ دیا گیا نوید کو کہ تمہیں اٹلی بھیجا جائے گا، تم نے بس وہی کرنا ہے جیسا میں تمہیں کہوں، تو لالچ نے اس کو بھی ڈبو دیا۔ زارا کو قتل کرنے کے بعد اس کا چہرہ بھی جھلسا دیا گیا، آگ لگا دی گئی اس کے چہرے کو تاکہ پہچان میں نہ آ سکے زارا۔ پھر اس کے بعد اس کے ٹانگوں کو، اس کے بازوؤں کو، اس کے سر کو علیحدہ کر دیا گیا، مطلب اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ٹانگیں الگ کر دی گئیں کاٹ کر، بازو الگ کاٹ دیے گئے، اور سر بھی دھڑ سے الگ ہو گیا بالکل۔
مطلب اس کی گردن بھی الگ ہو گئی، اس کے بازو بھی الگ، ٹانگیں بھی الگ، اور اوپر سے چہرہ بھی جھلسا دیا گیا۔ اس کے بعد زارا کی لاش کو، جو کہ ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، اس کو بوری میں بند کر کر ایک گندی نالی میں لے جا کر بہا دیا گیا، اور یہ سب سے گندا کام اس نے کیا نوید نے۔ تینوں کو گرفتار کر لیا گیا اور تینوں سے مزید ابھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ جیسے یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگ اب جا کہاں رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بچپن سے یہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا زندہ، لیکن یہ ان جاہلوں سے بھی بدتر جاہل ہیں، جنہوں نے نہ صرف اس کو مارا ہے بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس کے چہرے کو جھلسا کے، بوری میں بند کر کے گندے نالے میں پھینک دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان بھی نہیں ہے، جاہل بھی یہ کام نہیں کر سکتا، میں آپ کو لکھوا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، جاہل بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اتنا دل خراش قسم کا۔ یہ تو کوئی سائیکوپیتھک جو لوگ ہوتے ہیں وہی ایسا کر سکتے ہیں، کوئی سائیکوپیتھ ہی ہوگا جو اتنی بے دردی سے کسی کو مار کر اس کی ٹکڑے کر کے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں موویز میں ہالی ووڈ کی، وہ سارا سین ہوا ہے۔ اوپر سے سب سے بڑی بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ انڈین کنٹینٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، انڈین کلچر اور نارمز کو دیکھتے ہیں، اور ان پر ہی ہم لوگ بلیو کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ سارا واقعہ جو ہوا ہے یہ صرف اس ڈرامے کی طرز پر ہوا ہے۔ اس طریقے سے ہندوستان میں ساس بہو کے ڈرامے بنتے ہیں، اور ساس جو ہے سازشیں کرتی ہے اپنی بہو کے خلاف، اس کو گھر سے نکالنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، اور بیٹے کو اپنی مٹھی میں، پتہ نہیں اللہ معاف کرے، لا حول ولا قوت، کیا ان کا گندا کنٹینٹ ہے، کس قسم کی یہ غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو اپنے بچپن میں ایسا کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، نہ اپنے نانکوں میں نہ دادکوں میں ایسا کوئی سین ہوا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں جو ہو رہا ہے ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ہی حقیقتاً وہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔ مطلب یہ ہمارا المیہ ہے، مطلب کس حد تک ہم گر چکے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ پاک ہم پر رحم کرے اور ایسے درندوں کو غارت کرے، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا اپنا۔ اور گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی پیسوں کا لالچ ہے اپنے بیٹوں کا، نہ کرواؤ اپنے بیٹوں کی شادی، اگر اتنا ہی پیسہ کھانا ہے کہو بس کہ پیسہ لا کے دے دو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، تو یہ بہت گہرا مطلب ایک چھوڑتی ہے۔ سوچنے کے لیے ہمیں ایک لمحہ فکریہ ملا ہے کہ یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی مزید ڈیولپمنٹس آئیں گی یا جو نئے انکشافات آئیں گے، وہ بھی میں آپ لوگوں سے لازماً شیئر کروں گا۔